बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: अगर किसी को मुलाजमत नहीं मिल रही तो वो क्या करे? जवाब: अपने जूते बदल दे। सवाल: किस गुनाह को नामा अमाल में नहीं लिखा जाता? जवाब: वो गुनाह जिसके करने के फौरन बाद इंसान तौबा कर ले। सवाल: अपनी नोटबुक्स और किताबों पर अपना नाम सब्ज रंग के पेन या मार्कर से लिखने का क्या फ़ायदा है? जवाब: तालीम में दिलचस्पी बढ़ती है। सवाल: सुर्ख रंग की चीज़ें इस्तेमाल करने से क्या होता है? जवाब: एतमाद बढ़ता है। सवाल: हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस चचा का जिक्र कुरान पाक में आया है? जवाब: हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू लहब का जिक्र कुरान पाक में आया है। सवाल: बताएं कि कैसी औरत की वजह से घर में बरकत होती है? जवाब: जिसके अखराजात कम हों। सवाल: सबसे पहला कुरान किसने जमा किया? जवाब: हजरत अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में। सवाल: क़यामत के दिन सूर फूंकने वाला कौन होगा? जवाब: हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम। सवाल: दांतों में खाने की कौन सी चीज़ फंस जाए तो रोज़ा टूट जाता है? जवाब: दांतों में रुकी हुई चने के बराबर या इससे कम चीज़ निकाल कर खा ली तो इससे भी रोज़ा जाता रहता है। अगर दांत साफ करने के बावजूद दांतों में फंसा हुआ खाने का कोई ज़रा इंसान निगल ले तो इससे रोज़ा टूट जाता है। जैसा कि अक्सर लोग दांतों में फंसी चीज़ को मुंह से बाहर निकालने की बजाय निगल जाते हैं, तो ऐसा करना ख़ास तौर पर रोज़ेदार के लिए जायज़ नहीं है। सवाल: किसने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के कातिलों को चुन चुन कर कत्ल करवाया? जवाब: मुख्तार सख्फी ने। सवाल: किस नबी के बेटों के नाम पर बुतों के नाम थे? जवाब: हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बेटों के नाम पर बुतों के नाम थे, जैसा कि वद, सवा, यगूस, बऊक और नसर। सवाल: कौन से लोग क़यामत के दिन फ़कीर होंगे? जवाब: ज़्यादा सोने वाले क़यामत के दिन फ़कीर होंगे।
سوال: اللہ تعالیٰ کو دنیا کے مقامات میں سے کون سا مقام پسند ہے؟ جواب: مسجد۔ سوال: ترجمان القرآن کن صحابی کو کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو۔ سوال: گھر میں کون سا پودا ہو تو خوشیاں زیادہ آتی ہیں؟ جواب: گلاب کا پودا۔ سوال: کس نماز میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی جاتی؟ جواب: نماز جنازہ میں۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی جعفر رضی اللہ عنہ بن ابی طالب کس غزوہ میں شہید ہوئے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی جعفر رضی اللہ عنہ بن ابی طالب غزوہ موتا میں شہادت سے سرفراز ہوئے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا نبوت سے کتنے برس پہلے پیدا ہوئیں؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہ نبوت سے 10 برس پہلے پیدا ہوئیں۔ سوال: جھوٹ بولنے کی بو سے فرشتہ کتنا دور ہو جاتا ہے؟ جواب: قرآن مجید کی سورہ بقرہ آیت نمبر 282 سب سے بڑی ہے۔ سوال: فتح مبین قرآن مجید میں کسے کہا گیا ہے؟ جواب: فتح مبین قرآن مجید میں صلح حدیبیہ کو کہا گیا ہے۔ سوال: کس نبی نے 18 سال بیماری میں گزارے تھے؟ جواب: حضرت ایوب نے 18 سال بیماری میں گزارے تھے۔ سوال: حضرت یحییٰ علیہ السلام کی عمر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کتنی زیادہ تھی؟ جواب: حضرت یحییٰ علیہ السلام کی عمر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 6 ماہ زیادہ تھی۔ سوال: حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا نام پہلے کیا تھا اور کس نے اور کس وقت رکھا اور ان کا لقب کیا تھا؟ جواب: جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح اللہ نے آسمان پر کر دیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینب کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے اپنا نام برہا بتلایا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام بدل کر زینب رکھا۔ ان کا لقب باوجہ کثرت سے خیرات کرنے کے ام المساکین تھا۔ سوال: سب سے پہلے کعبہ پر غلاف کس نے چڑھایا؟ جواب: سب سے پہلے کعبہ پر غلاف اسد عمیری نے چڑھایا، اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسد عمیری کو گالی مت دو، اس لیے کہ اس نے سب سے پہلے کعبہ پر غلاف ڈالا ہے۔
سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسلی تعلق کس نبی سے تھا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسلی تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تھا۔ سوال: کیا نماز جنازہ قبرستان میں ادا کرنا جائز ہے؟ جواب: جی نہیں، قبرستان سے ملحقہ جنازہ گاہ یا قبرستان سے باہر پڑھنا چاہیے۔ سوال: ہم بستری کے دوران کون سا کام کرنے والی عورت با وفا ہوتی ہے؟ جواب: آنکھیں بند کرنے والی۔ سوال: شروع میں کتنی نمازیں فرض تھیں؟ جواب: شروع میں 2 نمازیں فرض تھیں۔ سوال: سب سے پہلے دنیا میں نماز کے اوقات کس نے مقرر فرمائے؟ جواب: سب سے پہلے دنیا میں نماز کے اوقات حضرت نوح علیہ السلام نے مقرر فرمائے۔ سوال: اللہ پاک سارے گناہوں کو تو معاف کر دیں گے مگر ایک گناہ ایسا ہے جس کو قیامت کے دن معاف نہیں کریں گے، بتائیں وہ گناہ کیا ہے؟ جواب: اللہ پاک سارے گناہوں کو تو معاف کر دیں گے مگر ایک گناہ ایسا ہے جس کو قیامت کے دن معاف نہیں کریں گے، وہ شرک ہے، کسی نے کسی کو اللہ کے ساتھ شریک کیا ہو، یہ گناہ کبھی معاف نہیں ہوگا۔ سوال: قرآن میں کتنے پارے ہیں؟ جواب: 30 پارے۔ سوال: یہودی کتنے فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں جبکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تو دشمن گرا دیتے ہیں؟ جواب: یہودی 2 فرشتوں کو مانتے ہیں۔ سوال: اللہ تعالیٰ کس انسان کو سب سے زیادہ ناپسند کرتا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ جھگڑالو انسان کو سب سے زیادہ ناپسند کرتا ہے۔ سوال: بتائیے حضرت شعیب علیہ السلام کتنا عرصہ نابینا رہے؟ جواب: حضرت شعیب علیہ السلام 12 برس نابینا رہے۔ سوال: ابن ماجہ کا پورا نام بتائیں۔ جواب: ابن ماجہ کا پورا نام ابو عبداللہ محمد بن یزید الماجہ ہے۔ سوال: امام اعظم کس امام کو کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام اعظم کہا جاتا ہے۔ سوال: اسلام کے بنیادی عقائد و ارکان کی تعداد کتنی ہے؟
جواب 5 کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ سوال، وہ کون سا پرندہ ہے جسے مشرق میں نحوست اور مغرب میں عقل مندی کی علامت سمجھا جاتا ہے؟ جواب، وہ پرندہ الو ہے۔ سوال، وہ کون سا جاندار ہے جس کا خون پاک ہوتا ہے؟ جواب، مچھلی کا خون پاک ہوتا ہے۔ سوال، جنت کا پھل سب سے پہلے کون سے نبی کھائیں گے؟ جواب، جنت کا پھل سب سے پہلے حضرت ابو الہدا رضی اللہ عنہ کھائیں گے۔ سوال، وہ کون سی ایسی مخلوق ہے جو پوری دنیا کو پلٹ سکتا ہے؟ جواب، فرشتہ ایسی مخلوق ہے جو پوری دنیا کو پلٹ سکتا ہے اللہ پاک کے حکم سے۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ انسان جب نہاتا ہے تو کون سی چیز ہے جو کمزور ہوتی جاتی ہے؟ جواب، صابن، کیونکہ وہ استعمال ہوتا جاتا ہے۔ سوال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑوں پر کبھی مکھی بیٹھی؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑوں پر کبھی کوئی مکھی نہیں بیٹھی۔ سوال، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک کس غزوہ میں شہید ہو گئے تھے؟ جواب، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ سوال، مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کی بنیاد کب رکھی تھی؟ جواب، مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کی بنیاد ربیع الاول 1 ہجری میں رکھی تھی۔ سوال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے اچھی عبادت کسے کہا ہے؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے اچھی عبادت تلاوت قرآن کو کہا ہے۔ سوال، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنا عرصہ شریک حیات رہیں؟ جواب، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 24 یا 25 سال شریک حیات رہیں۔ سوال، پہلے کاتب وحی کن صحابی کو کہا جاتا ہے؟ جواب، پہلے کاتب وحی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ سوال، کون سی چیز حضرت سلیمان علیہ السلام پر ہر وقت سایہ کرتی رہتی تھی؟ جواب، پرندے۔ سوال،
مشرک کو نہیں بخشا جائے گا، یہ فرمان قرآن کریم کی کس صورت میں آیا ہے؟ جواب سورہ نساء میں۔ سوال، جب پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا؟ جواب، لوگ گھبرا جائیں گے۔ سوال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس پتھر پر عصا مارا تھا، اس پتھر کی لمبائی اور چوڑائی کیا تھی؟ جواب، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس پتھر پر عصا مارا تھا اس پتھر کی لمبائی اور چوڑائی 1 ہاتھ تھی۔ سوال، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قریش کے کس خاندان سے تھے؟ جواب، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قریش کے بنو امیہ خاندان سے تھے۔ سوال، حضرت داؤد علیہ السلام کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ جواب، حضرت داؤد علیہ السلام کو انگلش میں ڈیوڈ کہتے ہیں۔ سوال، پہلا آسمان کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ جواب، پہلا آسمان ٹھہرے ہوئے پانی کا بنا ہوا ہے۔ سوال، انسانوں نے سب سے پہلے کس ٹیکنالوجی کو استعمال کیا؟ جواب، انسانوں نے سب سے پہلے آگ کو استعمال کیا۔ سوال، اپنی والدہ کے انتقال پر حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر کیا تھی؟ جواب، بعض روایت کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کی اپنی والدہ کے انتقال کے وقت عمر 5 برس تھی۔ سوال، حضرت امام مالک کی ولادت کب ہوئی؟ جواب، حضرت امام مالک کی تاریخ ولادت میں 90 ہجری سے 97 ہجری تک کی مختلف اقوال ہیں، البتہ یحییٰ بن کثیر کے قول کے مطابق آپ کی ولادت 93 ہجری میں ہوئی۔ سوال، مسلمان حبشہ میں کتنا عرصہ مقیم رہے؟ جواب، مسلمان حبشہ میں 3 ماہ مقیم رہے۔ سوال، وہ کون سے نبی ہیں جنہیں اللہ پاک نے 100 سال بعد دوبارہ زندہ فرمایا؟ جواب، حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ پاک نے 100 سال بعد دوبارہ زندہ فرمایا۔ سوال، غزوہ حنین میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھینکی ہوئی مٹی کا کیا اثر ہوا؟ جواب، غزوہ حنین میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھینکی ہوئی مٹی سے کفار اندھا ہو کر بھاگ گیا۔ سوال، غزوہ بدر میں شیطان کو بھاگتے ہوئے کس نے پکڑا تھا؟ جواب، غزوہ بدر میں شیطان کو بھاگتے ہوئے حضرت حارث بن ہشام رضی اللہ عنہ نے پکڑا تھا۔ سوال، سب سے آخر میں موت کس کو آئے گی؟
جواب: سب سے آخر میں موت روح نکالنے والے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو آئے گی۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو پہلی غیبی آواز سنائی دی تھی وہ کیا تھی؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو پہلی غیبی آواز سنائی دی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ستر کو ڈھانپ۔ سوال: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن اور بہنوئی کا نام بتائیں جن کے ساتھ گفتگو کر کے آپ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے۔ جواب: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن کا نام حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور بہنوئی کا نام حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ ہے جن کے ساتھ گفتگو کر کے آپ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے۔ سوال: جیل خانہ جات کس کی ایجاد ہے؟ جواب: جیل خانہ جات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایجاد ہے۔ سوال: اس شخص کا نام بتائیے جس نے دور جاہلیت میں خانہ کعبہ کو بت خانے میں تبدیل کیا تھا۔ جواب: دور جاہلیت میں خانہ کعبہ کو بت خانے میں تبدیل کرنے والے کا نام ربیعہ بن حارثہ ہے۔ سوال: آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پانی پینے کے پیالے کتنے تھے اور کس کس چیز کے تھے؟ جواب: 2 پیالے تھے، ایک گچ کا اور دوسرا لکڑی کا۔ سوال: نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس وقت سونے سے منع فرمایا ہے؟ جواب: فجر اور اشراق، عصر اور مغرب اور عشاء کے درمیان سونے سے باز رہا کرو۔ سوال: قرآن مجید کی وہ کون سی سورت مبارکہ ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھتے؟ جواب: قرآن مجید کی سورت توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھتے۔ سوال: جنت میں جنتیوں کے لیے کس دن بازار لگایا جائے گا؟ جواب: جنت میں جنتیوں کے لیے جمعے کے دن بازار لگایا جائے گا۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کے واحد سگے بھائی کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کے واحد سگے بھائی کا نام بن یامین تھا۔ سوال: سب سے زیادہ جنت میں داخل کرنے والا عمل کون سا ہے؟ جواب: تقوی اور حسن اخلاق سب سے زیادہ جنت میں داخل کرنے والا عمل ہے۔ سوال: وہ کون سا جاندار ہے جس کا کھانا ہم چرا کر کھاتے ہیں؟ جواب: شہد کی مکھی ہے جس کا کھانا ہم چرا کر کھاتے ہیں۔ سوال: حلال جانور کی اوجڑی کھانے سے کون سی لا علاج بیماری ٹھیک ہوتی ہے؟
جواب: ماہرین کے مطابق اوجڑی کھانے کے بہت سے فوائد ہیں، مگر خاص طور پر اس میں وٹامن B2، B6 اور B12 موجود ہوتے ہیں، جو کہ امراض قلب سے تحفظ فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر کی مستحکم، ہائی کولیسٹرول میں کمی اور خون کے شریانوں کو صحت مند بناتے ہیں۔ لیکن شرعی اعتبار سے اوجڑی کے کھانے میں فقہاء کرام کا اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک اوجڑی مکروہ تحریمی ہے اور بعض کے نزدیک مکروہ تنزیہی ہے۔ سوال: جسم کا کون سا حصہ وضو میں دھونا عورتوں پر فرض ہے، مردوں پر نہیں؟ جواب: تھوڑی دھونا عورتوں پر فرض ہے، مردوں پر نہیں۔ سوال: وہ کون سا عمل ہے جس کے ورد سے ساری مخلوق کو رزق ملتا ہے؟ جواب: سبحان اللہ و بحمدی، جس کی ورد سے ساری دنیا کو رزق ملتا ہے۔ سوال: جنت کی لاٹھی کسے کہتے ہیں؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک کو جنت کی لاٹھی کہتے ہیں۔ سوال: شداد کے زمانے میں کون سے نبی مبعوث تھے؟ جواب: شداد کے زمانے میں نبی حضرت ہود علیہ السلام مبعوث تھے۔ سوال: کیا ہجڑے کی بد دعا اور دعا لگتی ہے؟ جواب: کچھ لوگوں میں یہ خیال پایا جاتا ہے کہ خواجہ سرا یعنی کہ ہجڑے اگر بد دعا دیں تو ان کی بد دعا لگ جاتی ہے۔ اب اس وجہ سے کہ وہ ہجڑا ہے تو اس کی بد دعا لگ جائے گی، تو حقیقت یہ ہے ایسی کوئی بات قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے کسی خواجہ سرا کے ساتھ ظلم کیا ہے تو اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے مابین کوئی حجاب نہیں ہوتا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتے ہیں۔ اور عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہجڑے بھی شریعت کی پابندی نہیں کرتے، فحاشی اور بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہیں، اور لوگ بھی ان کا خیال نہیں کرتے اور ان پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی ایسا ہجڑا ہے جس پر ظلم و زیادتی ہو، اسے حد سے زیادہ جان بوجھ کر مارا جائے، تو وہ اس لحاظ سے بد دعا دے تو اس کی بد دعا کا لگنے کا خطرہ ہے کہ وہ مظلوم ہے، اس لحاظ سے نہیں کہ وہ ہجڑا ہے۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کا آخری لشکر کس کی قیادت میں روانہ کرنے کا حکم دیا؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کا آخری لشکر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں روانہ کرنے کا حکم دیا۔ سوال: طوفان نوح علیہ السلام کے بعد سب سے پہلا شہر جو آپ علیہ السلام نے آباد کیا وہ کون سا تھا؟ جواب: طوفان نوح کے بعد سب سے پہلا شہر جو آپ علیہ السلام نے آباد کیا وہ جدان تھا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کون سے چچا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضاعی بھائی بھی ہیں؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضاعی بھائی بھی ہیں۔ سوال: کیا مسافر پر جمعہ فرض ہے؟
जवाब जी नहीं, वो जुम्मा की जगह ज़ोहर की नमाज अदा कर सकता है। सवाल, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब आसमान से उतरे तो ज़मीन पर कौन से दो जानवर थे? जवाब, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब आसमान से उतरे तो ज़मीन पर दो जानवर थे, खुश्की में टिड्डी और तरी में मछली। सवाल, सुन्नत के बारे में क्या हुक्म है? जवाब, सुन्नत को अदा करने पर सवाब दिया जाएगा और छोड़ने पर अजाब की वईद सुनाई गई है। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत की बशारत किस दिन मिली थी? जवाब, सोमवार के दिन मिली थी। सवाल, किस जगह पर इंसान रो नहीं सकता? जवाब, खला में खला बाज रो नहीं सकता क्योंकि वहाँ कशिश नहीं होती। सवाल, किस नमाज के पढ़ते दौरान ही किबले का रुख तब्दील हो गया था? जवाब, ज़ोहर की नमाज पढ़ते के दौरान ही किबले का रुख तब्दील हो गया था। सवाल, खातिमुल अंबिया इसराइल किस नबी को कहा जाता है? जवाब, खातिमुल अंबिया इसराइल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। सवाल, कुरान मजीद की किस सूरत में है कि शैतान अपने मुतबय्यन से ला ताल्लुकी का इजहार करेगा? जवाब, कुरान मजीद की सूरत इब्राहिम आयत नंबर 22 में है कि शैतान अपने मुतबय्यन से ला ताल्लुकी का इजहार करेगा। सवाल, कुरान मजीद के किस पारे में सबसे ज्यादा सूरतें हैं और कितनी हैं? जवाब, कुरान मजीद के पारा नंबर 30 में 37 सूरतें हैं। सवाल, कुरान पाक का लफ्ज सबसे पहले किस सूरत में नाजिल हुआ? जवाब, कुरान पाक का लफ्ज सबसे पहले सूरत मुज़म्मिल में नाजिल हुआ। सवाल, पहले इस्लामी झंडे का रंग कौन सा था? जवाब, पहले इस्लामी झंडे का रंग सफेद था। सवाल, वो कौन से सहाबी थे जो जिन्नात के कहने पर मुसलमान हुए? जवाब, हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह अन्हो थे जो जिन्नात के कहने पर मुसलमान हुए। सवाल, इंजील में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इब्रानी नाम फारकलीद दर्ज है, फारकलीद का मतलब क्या है? जवाब, फारकलीद का मतलब आराम सुकून देने वाला। सवाल, कौन से नबी के बाल फरिश्ता काटता था? जवाब, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाल फरिश्ता काटता था।
سوال: کیسے ہونٹوں والی عورت ہم بستری کی شوقین ہوتی ہے؟ جواب: موٹے ہونٹوں والی۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی مرتبہ نماز جمعہ کی امامت کس جگہ کی؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی مرتبہ نماز جمعہ کی امامت بنو سالم میں کی۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں تبلیغ کرنے کے لیے کس صحابی کو بھیجا تھا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں تبلیغ کرنے کے لیے حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا۔ سوال: اسلامی تاریخ میں مسجد کے ساتھ مینار سب سے پہلے کس نے اور کہاں بنوایا؟ جواب: اسلامی تاریخ میں مسجد کے ساتھ مینار سب سے پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بصرہ کی جامع مسجد میں بنوایا۔ سوال: کس خلیفہ راشد نے مدینہ کو سیلاب سے بچانے کے لیے بند تعمیر کیا؟ جواب: خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے مدینہ کو سیلاب سے بچانے کے لیے بند تعمیر کیا۔ سوال: آج ثانیہ کس کو کہتے ہیں؟ جواب: آج ثانیہ کو قوم سمود کہتے ہیں۔ سوال: قوم عاد کے لوگوں کا قد کیا تھا؟ جواب: تاریخ کی کتابوں میں قوم عاد کے لوگوں کا قد 40 ہاتھ بتایا گیا ہے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام نے زمین پر سب سے پہلے کیا بویا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام نے زمین پر سب سے پہلے گندم اور جو بویا تھا۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام کو کس قوم کی اصلاح کے لیے مبعوث کیا گیا؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام کو بنی اسرائیل قوم کی اصلاح کے لیے مبعوث کیا گیا۔ سوال: جلا وطنی کی سزا کا آغاز کس کے دور میں ہوا؟ جواب: دور فاروقی میں جلا وطنی کی سزا کا آغاز کیا گیا۔ سوال: صبح کے وقت کون سی سورت کی تلاوت کرنے سے انسان امیر ہو جاتا ہے؟ جواب: سورہ یاسین۔ سوال: اہل عرب کس کی اولاد میں سے ہیں؟ جواب: اہل عرب سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ سوال: مسلمانوں سے باہمی امداد کا معاہدہ سب سے پہلے کس یہودی قبیلے نے توڑا؟ اس معاہدے کو توڑنے کا سبب کیا ہوا؟
जवाब, बनु केका से एक बुर्का पोश औरत यहूदियों के बाजार में आई तो यहूदियों ने शरारत की और इसका पर्दा उतार दिया। इस पर एक अरब ने इस हरकत के जिम्मेदार यहूदी को कत्ल कर दिया। लड़ाई शुरू हो गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों को इस हरकत पर मलामत की तो यहूदियों ने बेक ज़बान मुआहदा तोड़ दिया। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके किले पर हमला किया। सवाल, इस्लाम में कौन सी मिठाई खाना हराम है? जवाब, इस्लामी एतबार से हर वो मिठाई खाना हराम है जो कि गैर मुस्लिमों की मजहबी त्योहारों पर बांटी जाती है, चाहे वो कोई सी भी हो। उसे खाना या कबूल करना हराम है, नाजायज़ है, और इस बात पर पूरी उम्मत का अजमा है कि गैर मुस्लिमों की मजहबी रसूमात में किसी किस्म की भी शिरकत करना जायज़ नहीं है। सवाल, तुम मुझको दुनिया से ज़्यादा अजीज़ है लेकिन तेरे फर्जंद मुझे यहाँ रहने नहीं देते, यह आपने किस से कहा? जवाब, तुम मुझको दुनिया से ज़्यादा अजीज़ है लेकिन तेरे फर्जंद मुझे यहाँ रहने नहीं देते, ये आपने शहर मक्का को कहा। सवाल, शुएब अबी तालिब में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब को कितने अरसे तक का मुहासरा रहा? जवाब, शुएब अबी तालिब में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब को 1 साल तक का मुहासरा रहा। सवाल, घर में किस कीड़े का ज्यादा हो जाना जादू की अलामत है? जवाब, चूंटियों का। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस आप तक जल्द पहुँच सके। जज़ाकल्लाह।